شیخ شریعت و طریقت بانی دعوت اسلامی امیر دعوت اسلامی سیدی و سندی و مرشدی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی متعن اللہ بطول حیاتہ کے ارشاد فرمودہ طریقہ کار کے مطابق درود پاک کی ایک فضیلت آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے: من سرہ ان یلقی اللہ غدا وہو راض عنہ فلیکثر الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو کہ جب وہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس 22 جمادی الثانی کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ اس مناسبت سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کا موقف اور ان کے چند ایک دلائل آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ یہ بات یاد رہے کہ اہل سنت و جماعت کے نظریے کے مطابق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء اور رسولوں کے بعد نہ صرف اس امت کے اولیاء میں بلکہ اس سے پہلے بھی جتنی امتیں گزری ہیں ان تمام امتوں کے اولیاء میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے، اور جو اس عقیدے کے خلاف کوئی عقیدہ رکھے یا اس عقیدے کا منکر ہو، ایسا شخص گمراہ اور اہل سنت سے خارج ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے افضل ہونا یہ آج کے اس دور کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ سابقہ 1400 سالوں میں بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور مبارک سے ہی اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ نمبر 30 میں سورۃ اللیل میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو اور افضلیت کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو اتقا ہے اسے جہنم سے بچایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو اتقا ہے اسے جہنم سے بچایا جائے گا۔ اتقا سب سے زیادہ تقوی والا، سب سے زیادہ متقی، انبیاء رسولوں کے بعد وہ کون ہے؟ اس کی چند ایک صفات اللہ تبارک و تعالی نے آگے بیان فرمائی ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ اپنا مال راہ خدا میں دیتا ہے تاکہ ستھرا ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس نے کسی کا دنیاوی احسان کا بدلہ نہیں دینا۔
اور اس کا مقصد الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اپنے رب کی رضا حاصل کرنا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور عن قریب وہ راضی ہو جائے گا. اس اتقا سے مراد کون ہے؟ جو اس اتقا سے مراد ہے وہ سب سے افضل ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا، اے لوگوں ہم نے تم کو قبیلوں میں اور گروہوں میں پیدا کیا، تمہیں مرد اور عورتیں بنایا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے. لہذا کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی کو ذات برادری کی بنیاد پہ کسی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں. پھر فضیلت کا معیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے ہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے. جو اتقا ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ تقوی والا ہے. جو اتقا ہے وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقام والا ہے. اس آیت میں فرمایا کہ جو اتقا ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ مقام والا ہے، اور دوسری آیت میں بتایا گیا کہ یہ جن کی صفات بیان ہو رہی ہے یہ اتقا ہے. لہذا اس اتقا سے جو بندہ بھی مراد ہوگا وہ بندہ امتیوں میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں مقام اور مرتبے والا ہوگا. اور امام راضی تفسیر کبیر شریف میں اس آیت کے تحت ارشاد فرماتے ہیں اجمع المفسرون علی ان المراد منہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ. مفسرین میں سے ایک دو کی یہ بات نہیں بلکہ تمام مفسرین کا اس بات پہ اتفاق اور اجماع ہے کہ اس آیت میں اتقا سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات. جب اس اتقا سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہے اور جو اتقا ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ مقام والا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ امتیوں میں جو سب سے زیادہ اللہ کے ہاں مقام اور مرتبے والا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. اب اگلی بات کی طرف چلیں. الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ جو اتقا ہے وہ اپنا مال راہ خدا میں صرف کرتا ہے تاکہ ستھرا ہو جائے. یہ آیہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا اور پھر ان کو آزاد کیا، تو یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی. اب اس میں دو قسم کی آراء متعارض ہوتی ہیں نفس الامر میں، خارج میں، اور ان دو آراء میں سے کون سی رائے درست ہے وہ تو میں پہلے عرض کر چکا. لیکن پھر بھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیت جو اگلی ہے وہ یہ کنفرم کر دے گی کہ اس اتقا سے مراد ان دو آراء میں سب سے زیادہ بہتر رائے کون سی ہے. دو ہی قسم کے افراد ہیں، ایک گروہ یا ایک قسم کے افراد وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں اور وہی اس آیت سے مراد ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، سب سے افضل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول مبارک، اپنے فرامین، وہ بھی میں انشاءاللہ آگے چل کے عرض کرتا ہوں کہ وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کو سب سے افضل مانتے تھے. لیکن جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دوسری رائے یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت علی سب سے افضل ہے اور اس آیت سے مراد حضرت علی ہے. ہم دیکھ لیتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت سے کہ کیا اس سے مراد حضرت علی ہیں یا اس سے حضرت ابوبکر ہیں. اگلی آیت کا حصہ سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى. یہ جس اتقا کی بات ہو رہی ہے، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، اس پر کسی کا دنیاوی کوئی احسان نہیں ہے. وہ جو اتقا ہے
وہ ذات ہے کہ جس پر دنیاوی لحاظ سے کسی کا کوئی احسان نہیں، اخروی لحاظ کی بات نہیں ہو رہی یہاں، اخروی لحاظ کی بات نہیں ہو رہی کہ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہو کہ حضور علیہ السلام کا تو سب پر احسان ہے. یہاں اخروی لحاظ کا احسان کی بات ہی نہیں ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ یہاں اس نعمت کا تذکرہ ہے جو نعمت قابل بدلہ ہو، اور نبی پاک علیہ السلام نے جو اخروی احسان فرمائے ہیں اس کا تو بدلہ ہو ہی نہیں سکتا. لہذا یہاں اخروی احسان کا تذکرہ نہیں ہے، یہاں دنیاوی احسان کا تذکرہ ہے. اب دو بندے ہیں، ایک حضرت ابو بکر صدیق، وہ یہاں سے مراد ہیں، یا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مراد ہیں. دیکھ لیتے ہیں کہ دنیاوی لحاظ سے دونوں میں سے کسی پر کسی کا کوئی احسان ہے یا نہیں ہے. تو ہم نے جب کتب احادیث کو دیکھا، کتب سیر کو دیکھا، کتب تفسیر کو دیکھا، تو ہمیں معلوم ہوا کہ ان دونوں میں سے دنیاوی احسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نبی پاک تو کوئی نہیں ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نبی پاک علیہ السلام کا دنیاوی احسان بھی ہے. کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرورش ہی نبی پاک کے گھر پائی ہے، تو وہاں جو خرچہ ہوتا تھا وہ نبی پاک علیہ السلام کا تھا. نبی پاک علیہ السلام نے دنیاوی لحاظ سے بھی ان پہ خرچ کیا ہے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دنیاوی لحاظ سے نبی پاک علیہ السلام نے کچھ بھی خرچ نہیں کیا، بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیاوی لحاظ سے جب بھی اسلام کو اور مسلمانوں کو ضرورت پڑی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی لمحے بھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ جب کبھی ضرورت پڑی اور آپ نے محسوس کیا کہ میرا اب تھوڑا مال دینے سے گزارا نہیں ہوتا، تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنے گھر کا پورا مال بھی بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا. تو لہذا نبی پاک علیہ السلام کا دنیاوی احسان حضرت علی پہ کوئی نہیں، حضرت علی پہ ہے، حضرت ابو بکر پہ کوئی نہیں. لہذا اس آیت سے مراد پھر وہی ہے کہ قرآن فرما رہا ہے نبی پاک علیہ السلام کا اس پہ دنیاوی کوئی احسان نہیں، اور وہ ابو بکر ہے. دنیاوی لحاظ سے تو انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے لیے خرچ کیا ہے، بلکہ خود نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں سنن ابن ماجہ میں، سنن ترمذی شریف کے اندر، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر، الفردوس بماسور الخطاب کے اندر، تہذیب الاسماء کے اندر، تاریخ بغداد کے اندر، مشکات المصابیح کے اندر یہ روایت موجود ہے مختلف الفاظ کے ساتھ. میں آپ کو سنن ترمذی شریف کے الفاظ سنا رہا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر فإن له عندنا یدا یکافئہ اللہ بہ یوم القیامہ وما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے دنیاوی لحاظ سے مجھ پہ کچھ بھی خرچ کیا ہے یا مجھ پہ کچھ بھی اس نے احسان کیا ہے تو میں نے اس کا بدلہ دے دیا ہے، سوائے ایک کے جس کا میں نے بدلہ نہیں دیا، جس کے احسانات کا بھی بدلہ پورا نہیں ہوا. فرمایا وہ ابو بکر ہے، اس کے احسانات کا بدلہ نہیں ہوا. فرمایا فَإِنَّ لَهُ عِندَنَا يَدًا يُكَافِئُهُ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ابو بکر نے جو احسان اسلام پہ کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن خود ابو بکر کو بدلہ عطا فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور فرمایا ما نفعنی مال واحد قط ما نفعنی مال ابی بکر. مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے عطا فرمایا. تو لہذا حضرت ابو بکر صدیق پر کوئی دنیاوی احسان لحاظ سے نہیں تھا نبی پاک علیہ السلام کا، حضرت علی پہ تھے. اور یہاں وہ مراد ہے جس پہ دنیاوی لحاظ سے کوئی احسان نہیں ہے، تو لہذا پھر یہاں سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہے. اور جب اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہے تو پھر صحابہ کرام علیہم رضوان میں جو سب سے افضل ہستی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس پہ بخاری شریف کے اندر بھی نبی پاک علیہ السلام کا فرمان موجود ہے
یہ بخاری شریف کراچی سے چھپی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 500 اس کا 16 ہے۔ ایک حدیث پاک آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ مال کے لحاظ سے یہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان من امن الناس فی صحبتہ و مالہ ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں میں صحبت اور مال کے لحاظ سے سب سے زیادہ مجھ پر احسان ابو بکر نے کیا۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، یہ حدیث پاک حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، سنن ابی داؤد شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، وہاں تو بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، یعنی 2-3 حدیثیں ہیں اس موضوع پہ۔ اور یہاں بخاری شریف کے اندر یہ جو روایت ہے یہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، اس سے یہ بھی فائنل ہو جائے گا کہ جو لوگ اتقاء سے مراد حضرت علی کو لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی سب سے افضل ہے، تو کیا ان کا یہ کہنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی رائے اور اپنے فرمان کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر ان کی رائے مولا علی کے اپنے فرمان کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کی وہ رائے درست نہیں ہے۔ محمد بن حنفیہ یہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد حنفیہ قبیلے کی ایک عورت سے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی تھی، اس سے ایک بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام محمد تھا، تو وہاں اس قبیلے کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے مولا علی سے سوال کیا، عرض کی قلت لأبی ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر قال قلت ثم من قال عمر وخشیت ان یقول عثمان قلت ثم انت قال ما انا الا رجل من المسلمین۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک میں نے مولا علی سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حضرت علی سے پوچھا۔ ظاہر ہے یہ بات شیخین کریمین یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد کی بات ہے، کیونکہ حضرت فاطمہ کا وصال ہوا، پھر اس کے بعد ان سے شادی ہوئی، پھر یہ بیٹے ہوئے، پھر جب یہ بڑے ہوئے تو اس وقت پھر انہوں نے یہ سوال کیا، تو کافی دیر بعد کی بات ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سوال کے جواب میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ تقیہ سے کام لیا تھا کہ انہوں نے جھوٹ بول دیا تھا یا خلاف واقعہ بات کی تھی یا ڈر کی وجہ سے ایسا کہا تھا، کیونکہ یہ ڈرنے والی تو ایسی اس میں کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو موجود نہیں تھے، وصال فرما چکے تھے، تو پھر اس سوال کا جواب جو دیا ہے وہ درست ہی دیا ہے، یعنی یہ بھی کوئی بات نہیں۔ ویسے تو ہم پہلے بھی تقیہ کے قائل نہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے دور میں بھی ہم تو یہ نہیں کہتے کہ مولا علی کو تقیہ کرتے تھے کہ ان کے دل میں کچھ اور تھا، زبان سے کچھ اور کہتے تھے، ہم تو یہ اس کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو معاذ اللہ منافقت ہے کہ دل میں کچھ اور زبان میں کچھ اور۔ مولا علی سے ایسی بات تصور نہیں ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھے تو پھر بھی یہ اس دور کی بات ہی نہیں، یہ بات کی بات ہے۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا ای الناس خیر بعد النبی، بابا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ابو بکر، سبحان اللہ، رسول اللہ کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی ثم من، پھر کون افضل ہے؟ تو مولا علی نے ارشاد فرمایا عمر، ابو بکر کے بعد سب سے افضل عمر بن خطاب ہے۔ تو بعض روایات میں یہ ہے کہ پھر انہوں نے پوچھا کہ پھر کون؟ محمد بن حنفیہ نے پھر پوچھا، اور یہاں بخاری شریف میں یہ ہے پھر انہوں نے پوچھا نہیں، کہتے ہیں وَخَشِيتُ أَن يَقُولَ عثمان، کہنے لگے مجھے اب یہ تھا ڈر کہ اب اگر میں نے پوچھا کہ پھر کون افضل ہے تو انہوں نے عثمان کا نام لینا ہے، تو انہوں نے پھر یہ نہیں پوچھا کہ عمر کے بعد افضل کون ہے، انہوں نے ڈائریکٹ پوچھا ثم انت، پھر عمر کے بعد آپ افضل ہے۔ پہلے نمبر پہ تو ابو بکر افضل ہے، پھر حضرت عمر افضل ہے، پھر وہ کہتے ہیں مجھے یہ ڈر تھا کہ اب یہ عثمان غنی کا نام لیں گے، تو کہتے ہیں میں نے پھر یہ نہیں کہا کہ پھر کون اس کے بعد افضل ہے، میں نے ڈائریکٹ پوچھا پھر حضرت عمر کے بعد آپ افضل ہے۔ قال ما انا الا رجل من المسلمین، تو مولا علی حیدر کرار نے ارشاد فرمایا میں تو ایک سادہ سا مسلمان ہوں، میں نہیں ہوں الا رجل من المسلمین، مگر ایک مسلمان مرد ہوں۔
تو پھر اس آیت سے مراد اگر کوئی اتقا سے حضرت علی مراد لیتا ہے تو یہ خود مولا علی کے فرمان کے خلاف ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ وہ خود فرما رہے ہیں کہ سب سے افضل اس امت میں رسول اللہ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق ہے. بلکہ ایک فرمان میں آپ نے ارشاد فرمایا لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدته حتى المفتری. جو مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہے گا میں اسے 80 کوڑوں کی سزا دوں گا. یہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا فرمان ہے. لہٰذا یہ بات غلط ہے یا اس آیت سے یہ کہنا کہ یہ مراد نہیں ہے، یہ بات غلط ہے. بلکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بھی تبھی سچی ہے جب ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرنے والا ہو. بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت اسی کی سچی ہے جو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرنے والا. کوئی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت نہ کرے اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعوے دار ہو تو وہ اپنی محبت کی اس دعوے میں جھوٹا ہے، غلط ہے. اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت سچی اسی کی ہے جو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سچی محبت کرنے والا. اس میں یہ یعنی کوئی عوام دین نہیں، یعنی کوئی میں نے خطیبانہ لیا کے اندر یہ جملہ نہیں کہا کہ حضرت ابو بکر و عمر سے محبت کرے گا تو ہی اللہ اور اس کے رسول سے اس کی محبت سچی ہوگی. یہ کوئی خطیبانہ بات نہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ حدیث صفحہ نمبر 521 بخاری شریف کی پہلی جلد کا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول ہیں، 10 سال جنہوں نے رسول اللہ کی خدمت کی ہے، وہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. وہ ارشاد فرماتے ہیں ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة فقال متى الساعة قال وماذا أعددت لها قال لا شيء إلا إني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت قال أنس فأنا أحب النبي وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم أو كما قال. حضرت انس کہتے ہیں ایک بندے نے نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا کہ حضور قیامت کب ہوگی، قیامت کا وقت کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا، تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا لا شیء، کچھ نہیں، یعنی مجھے نمازیں روزوں و زکوٰۃ وغیرہ پہ کوئی فخر نہیں ہے. وہ یہ کرتے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان، لیکن پورا کا پورا اسی پہ بھروسہ. وہ کہتے ہیں اس پہ صرف بھروسہ اس پہ نہیں، لیکن ایک عمل ہے جس پہ بھروسہ ہے، وہ یہ ہے کہ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، تم جس کے ساتھ محبت کرتے ہو قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ ہو. انت مع من احببت، تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ ہو. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی انت مع من احببت، کہتے ہیں ہم اس سے پہلے کسی بات پہ اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا اس بات پہ رسول اللہ کے اس فرمان پہ خوش ہوئے کہ رسول اللہ نے ہمیں ارشاد فرمایا تم جس کے ساتھ محبت کرتے ہو قیامت میں بھی تم اسی کے ساتھ ہو. کہتے ہیں اس سے پہلے ہم کسی بات پہ اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا اس بات پہ خوش ہوئے جب ہمیں یہ پتا چلا کہ ہم نے قیامت کے دن بھی رسول اللہ کے ساتھ ہی ہونا ہے. یہ بات ختم ہو گئی، حدیث بات پوری ہو گئی. اب راوی حدیث حضرت انس بن مالک کا اپنا انتہا سنیے، وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں قال انس فانا احب النبی وابا بکر وعمر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، میں عمر بن خطاب سے بھی محبت کرتا ہوں. کہتے وارجو ان اکون معهم بحبی یاہم ان لم اعمل بمثل اعمالہم، مگر میرے عمل ان جیسے تو نہیں لیکن مجھے امید ہے کہ ان سے محبت کرنے کی وجہ سے میں قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گا. یہ حدیث بات تو پوری ہو گئی تھی. نبی پاک نے جب ارشاد فرمایا انت مع من احببت،
لیکن انس بن مالک نے اپنے دل کی بات آگے بتائی. انہوں نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں, ابو بکر و عمر سے بھی محبت کرتا ہوں. جبکہ جو حدیث پاک ہے پیچھے, اس میں تو صرف جس صحابی کو نبی پاک نے یہ فرمایا تھا انت مع من احببت, انہوں نے تو صرف اتنی بات ہی کی تھی انی احب اللہ ورسولہ, میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو انس بن مالک نے یہ ذات اضافہ کیوں کیا کہ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں, رسول سے بھی محبت کرتا ہوں, ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں, عمر سے بھی محبت کرتا ہوں. یہ بتا دیا کہ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعوے دار ہو تو اس وقت تک اس کا یہ محبت کا دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ان کے ساتھ ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی محبت نہ کرنے والا. یہ دعویٰ اسی کا سچا ہوگا جو ابو بکر و عمر سے بھی محبت کرے. صرف یہ کہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں اور ابو بکر و عمر سے محبت نہ کرتا ہوں, ان سے بغض رکھتا ہوں, ان سے نفرت کرتا ہوں, ان کے بارے میں معاذ اللہ غلط بات کہتا ہوں, ان کے بارے میں نازیبا کلمات کہتا ہوں, ان کو غاصب کہتا ہوں, معاذ اللہ ان کو ظالم کہتا ہوں, معاذ اللہ ان کو اسلام سے ہی پھرا ہوا گردانتا ہوں. ایسے شخص کا اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ ہے تو وہ دعویٰ اس کا سچا نہیں, وہ دعویٰ اس کا جھوٹا ہے. آگے چلیے قرآن مجید فرقان حمید کی طرف. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى, کہ یہ جس صدقہ کی بات ہو رہی ہے اس پہ دنیاوی کسی کا کوئی احسان نہیں ہے. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَى, جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال حبشی کو خریدا تو بڑے مہنگے داموں خریدا, بلکہ اپنا ایک غلام بھی ساتھ دیا. تو کفار آپس میں یہ چہ مگوئیاں کرنے لگے کہ شاید بلال کا کوئی ان پر احسان ہوگا, اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے حضرت ابو بکر نے بلال حبشی کو خرید کے آزاد کیا, کسی احسان کے بدلے میں ایسا کیا. کوئی انہوں نے پہلے وقت میں ان پہ کوئی احسان کیا ہوگا, کوئی نیکی کی ہوگی, اس کا بدلہ چکانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا. تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَى, ابو بکر نے بلال حبشی کے کسی احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں کیا. یہ جو اتنے مہنگے داموں ابو بکر صدیق نے بلال حبشی کو خرید کے آزاد کیا ہے, اس میں کوئی بلال حبشی کا صدقہ احسان چکانا نہیں ہے, بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام صرف اس لیے کیا ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى, صرف وہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں, صرف اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے. قرآن مجید فرقان حمید کا یہ اسلوب کئی مقامات پہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے کہ جب جب انبیاء کرام علیہم السلام کو ان کے امتیوں میں سے وہ لوگ جو ان کو مانتے نہیں تھے, ان کے بارے میں جب وہ غلط بات کہتے تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام کا دفاع یوں کیا کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی صفائی بیان کرتے کہ ہم ان بتوں کو نہیں مانتے, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, وہی ہمارا خالق ہے, وہی ہمارا مالک ہے. یعنی ان پہ اگر کوئی اعتراض ہوتا تو وہ اس اعتراض کا جواب خود دیتے, ان پہ کوئی بھی بات ہوتی تو وہ اس کا دفاع خود کرتے. لیکن نبی پاک علیہ السلام پر اگر کوئی اعتراض ہوا کفار کی طرف سے یا مشرکین کی طرف سے یا منافقین کی طرف سے, تو قبل اس کے کہ نبی پاک علیہ السلام اس اعتراض کا دفاع کرتے, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیات نازل فرما کے خود اپنے محبوب کا دفاع کرتا. ابو لہب نے بات کی تو اس کی مذمت میں پوری صورت اتر آئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ معاذ اللہ تہمت لگائی گئی تو سورہ نور میں اس کی برات نازل ہو گئی. اور بھی کئی جگہوں پہ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کا دفاع خود فرماتا ہے. تو یہاں بھی غور کریں, جب کفار نے کہا کہ ابو بکر نے کسی احسان کا بدلہ دینا ہے, ان کی نیت میں شک کیا, تو دفاع قبل اس کے کہ ابو بکر خود کرتے اور بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کسی احسان کا بدلہ نہیں دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کو نازل فرما کے خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع. تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں
کہ جس طرح رسول پاک علیہ السلام کا دفاع کرنا اللہ کی سنت ہے، ایسے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی دفاع کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ خود دفاع کیا اللہ تعالیٰ نے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، کوئی اس کا اور مقصد نہیں ہے، یہ بس اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ تفسیر کبیر میں اس آیت کے تحت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بات ذکر فرمائی ہے جس کو میں اپنے انداز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ دہر پارہ نمبر 29 جسے سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں، اس میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت فاطمہ اور آپ کے صاحبزادوں کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار ہو گئے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے منت مانی کہ اگر یہ تندرست ہو گئے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ وہ ٹھیک ہو گئے، انہوں نے 3 روزے رکھے۔ جب 1 روزہ رکھا تو افطاری کے وقت میں، عین افطاری کے وقت میں دروازے پہ دستک ہوئی، ایک یتیم تھا، دوسرے دن دستک ہوئی مسکین تھا، تیسرے دن دستک ہوئی تو ایک قیدی تھا، تو جو یہ حاضر طعام ہوتا اٹھا کے اسے عطا فرما دیتے۔ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قرآن مجید فرقان حمید میں تعریف کی کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ ان کو خود چاہت ہوتی ہے، اس کے باوجود یہ کھانا کبھی مسکین کو دے دیتے ہیں، کبھی یتیم کو عطا فرماتے ہیں اور کبھی قیدی کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی۔ اور پھر آگے ان حضرات کا قول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، وہ یہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریر۔ وہ کہتے ہیں ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں کسی بدلے کا کوئی لالچ نہیں ہے، صرف اللہ کو راضی کرنا، ایک یہ، اور دوسرا ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، ہمیں اپنے رب کا خوف ہے، خوف خدا کی وجہ سے یہ کرتے ہیں۔ اب امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بڑی مدح ہے حضرت علی کی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے خاندان کی یہ بڑی مدح ہے۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید نے ان کے بارے میں یہ اعلان کیا کہ یہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں یہ اخلاص ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اخلاص کے چند ایک درجات ہیں، جیسے امام نووی نے شرح اربعین نوویہ کے اندر اخلاص کے 3 درجات بیان کیے۔ خوف خدا کی وجہ سے کوئی نیک کام کرنا، ثواب اور جنت کے حصول کے لیے کوئی نیک کام کرنا، تیسرا یہ ہے کہ جس میں صرف یہ ہو کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، خوف کوئی نہ ہو اور ثواب کی بھی کوئی، جنت کی بھی کوئی امید نہ ہو، صرف یہ کہ رب راضی ہو جائے، بس یہ نہ ہو کہ میں رب سے خوف کرتا ہوں، جہنم سے خوف کرتا ہوں، قیامت کے دن کی ہولناکی سے خوف کرتا ہوں، اس وجہ سے میں نیک عمل کر رہا ہوں، یہ نیت نہ ہو۔ یہ نیت بھی اخلاص ہے، لیکن یہ کم درجے کا اخلاص ہے۔ پہلے درجے کا اخلاص یہ ہے کہ خوف ہو، اس سے اوپر والے درجے کا اخلاص یہ ہے کہ جنت کا حصول ہو، اور سب سے اوپر والے درجے کا اخلاص یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہو، خوف کوئی نہ ہو، لالچ بھی کوئی نہ ہو، نہ جنت کا، نہ ثواب کا، کسی چیز کا کوئی تمنا نہ ہو۔ فرماتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اخلاص پہ عمل کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں، لیکن اس اخلاص کے ساتھ انہوں نے اس سے نیچے والے مقام پہ عمل کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کا خوف رکھتا ہوں۔ یہ دوسرے نمبر کا اخلاص ہے۔ سب سے بلند اخلاص یہ ہے کہ صرف اللہ کی رضا ہو اور کچھ بھی نہ ہو، جبکہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اخلاص ہے اس میں اللہ کی رضا بھی ہے، اس سے نیچے والا جو اخلاص کا مقام ہے وہ بھی ہے، خوف خدا۔ جبکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف ایک ہی مقصد ہے، ان کو کوئی کسی کا خوف نہیں، یعنی خوف کی وجہ سے انہوں نے بلال حبشی کو آزاد نہیں کروایا، یا
جنت یا ثواب کی امید کی وجہ سے انہوں نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد نہیں کروایا، بلکہ ان کا مقصد الابتغاء وجہ ربی الاعلی کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ یہ نکالتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی اخلاص پہ عمل پیرا ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاص کے سب سے اعلیٰ اور سب سے اوپر والے درجے پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ اپنے رب کی رضا کے علاوہ کسی اور کام کو طلب نہیں کرنے والے۔ صدیق اکبر کا جو اخلاص ہے وہ مولا علی سے بھی افضل و اعلیٰ ہے، ان کے اخلاص کا مقام ان سے بھی اعلیٰ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اور رب کی چاہت کیا ہے؟ رب کیا چاہتا ہے؟ سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب آپ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ رب اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اور اس سے اوپر والی سورۃ اللیل کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، رب اپنے محبوب کے عاشق اکبر اور صادق اکبر سیدنا صدیق اکبر کو بھی راضی کرنا چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب سیدنا صدیق اکبر راضی ہو جائیں گے، رب اتنا عطا فرمائے گا کہ یہ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی وہ خوبیاں، وہ کمالات، وہ فضائل و مناقب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے، عاشق اکبر صادق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان صفات میں رب نے اپنے محبوب کا آئینہ دار بنایا ہے۔ جو خوبیاں ظاہری لحاظ سے بھی اور باطنی لحاظ سے بھی، ظاہری شکل و صورت میں بھی سیدنا صدیق اکبر سب سے زیادہ رسول اللہ سے مسابقت رکھتے تھے، اور باطنی لحاظ سے بھی، دین پہ عمل کرنے کے لحاظ سے بھی، اور وہ باتیں جو نبی پاک علیہ السلام میں پائی جاتی تھی وہ سب سے زیادہ باتیں سیدنا صدیق اکبر میں پائی جاتی تھی۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، مختصر سا ٹائم ہے، اس کے اندر 2-3 حدیثیں میں نے آپ کو سنانی ہے اس بات پہ کہ سیدنا صدیق اکبر سب سے زیادہ رسول اللہ سے مشابہت رکھتے تھے۔ یہ آئینہ دار محبوب اکبر تھے۔ اللہ اکبر۔ جب رسول اللہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو جہاں مسجد قباء بنائی گئی، وہاں جب حضور پہلے دن تشریف لے گئے تو انصار صحابہ کرام علیہم رضوان سیدنا صدیق اکبر اور رسول اللہ کو دیکھ کر یہ جج ہی نہ کر پائے کہ ان میں نبی کون ہے اور ان کا یار کون ہے۔ یہ بخاری شریف میں کی حدیث بات کہتے ہیں ہم یہی سمجھتے رہے کہ ابو بکر صدیق یہ نبی ہیں، پھر جب دھوپ زیادہ ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور نبی پاک علیہ السلام پہ سائبان باندھا، تو پھر ہمیں پتا چلا کہ ابو بکر یہ نبی نہیں ہے، یہ جن پہ چادر تان رہے ہیں یہ محبوب اکبر ہے۔ آپ دیکھیں نا نبی پاک علیہ السلام کا تو چہرہ مبارک ہی بڑا نورانی تھا، جو دیکھتا وہ کیا اٹھتا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، اتنا نورانی چہرہ تھا۔ حضور علیہ السلام جب گفتگو کرتے تو آپ کے دندانے مبارک سے انوار جھڑتے، لیکن اس کے باوجود وہ سیدنا صدیق اکبر اور نبی پاک علیہ السلام میں جنہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا وہ یہ پہچان ہی نہ سکے کہ ان میں یار کون ہے اور نبی کون ہے۔ اتنی زیادہ مشابہت تھی سیدنا صدیق اکبر کو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، اتنی مشابہت تھی زیادہ، یعنی ظاہری شکل و صورت کے اندر اتنے زیادہ یہ نبی پاک علیہ السلام جیسے تھے، آئینہ دار تھے نبی پاک علیہ السلام۔ پھر اوصاف میں بھی، کمالات میں بھی، خوبیوں میں بھی
بخاری شریف کی حدیث پاک، یہ شروع کے اندر ہی کتاب باب بدء الوحی، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، صفحہ نمبر 3۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور جو دل میں ایک انسانی فطرت کی وجہ سے خشیت تھی اس کا ذکر کیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے ارشاد فرمایا، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ انہوں نے کہا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت خدیجہ نبی پاک علیہ السلام کو تسلی دے رہی ہیں، گھبرانے کی آپ کو ضرورت نہیں، آپ کا رب آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ انہوں نے 5 خوبیاں نبی پاک کی بیان فرمائی۔ نمبر 1 فرمایا انک لتصل الرحم، آپ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ نمبر 2 وتحمل الکل، کمزوروں کی آپ مدد کرتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور دوسرے لوگوں پہ آپ خرچ کرتے ہیں۔ وتقری الضیف، اور مہمانوں کی آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور کلمہ حق کہنے میں آپ مددگار ہیں۔ یہ 5 خوبیاں بیان کی۔ صلہ رحمی کرتے ہیں یعنی رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کے کاموں میں آپ مددگار ہیں۔ یہ 5 خوبیاں انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بیان کی۔ اور بخاری شریف کے اندر ہی جلد نمبر 2 میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کفار سے تنگ ہو کے تو آپ مکے سے نکل پڑے، اس ارادے کے ساتھ کہ میں نے اب مکے میں نہیں رہنا، ہجرت کر جانی ہے یہاں سے۔ جب باہر نکلے تو مکے کا ایک شخص ابن الداغینہ، اس کا نام، اس نے آپ کو دیکھا تو پوچھنے لگا کہ بھائی کدھر جا رہے ہیں آپ؟ تو آپ نے فرمایا میں یہ مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں، آپ کو تو نہیں جانا چاہیے، میں آپ کو امان دیتا ہوں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، آپ آزادی کے ساتھ یہاں رہیں گے۔ اور اس نے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبیاں بیان کی وہ بھی بخاری شریف سے سنی۔ اس نے سیدنا صدیق اکبر کو کہا آپ نے نہیں جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ فَإِنَّ مِثْلَكَ لَا يَخْرُجُ وَلَا يُخَرَّجُ، آپ جیسا بندہ نہیں جانا چاہیے یہاں سے۔ کیوں؟ آپ میں کون سی کوالٹی ہیں؟ فرمایا فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَصِلُ الرَّحْمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ جو 5 خوبیاں حضرت خدیجہ نے نبی پاک علیہ السلام کی بیان کی تھی، اس کافر نے وہی 5 خوبیاں سیدنا صدیق اکبر کی بیان کی۔ وہی خوبیاں، بالکل وہی خوبیاں۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، یہ آخری حدیث پاک، پھر اس کے بعد بات ختم ہوگی۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، اللہ اکبر۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر بڑی طویل لکھی ہوئی ہے، یہ 2 4 تقریباً 4 صفحات کی حدیث پاک۔ اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ سے عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، پھر عمرہ نہیں کیا اور مقام حدیبیہ میں صلح ہوئی، اس کے سارے احوال اس حدیث پاک کے اندر بیان ہوئے۔ جب وہاں وہ صلح وغیرہ طے پہ گئی تو میں مختصر جو اپنا مقصود ہے وہ عرض کرتا ہوں آپ کو۔ جب وہاں صلح طے پا گئی تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب ہم واپس چلیں گے، پھر اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال عمر بن الخطاب فأتيت النبي فقلت ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلم نعط الدنية في ديننا إذن؟ قال إني رسول الله ولست أعصيه وهو الناصر. قلت أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. فأخبرتك أننا نأتيه العام؟ قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى.
قلت فلم نعطي الدنية في ديننا إذن قال أيها الرجل إنه رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصر فاستمسك بعرضة الله فوالله إنه على الحق. قلت أليس كان يحدثنا أن صلاة البيت ونطوف به؟ قال بلى فأخبرك أنك نأتيه العام. قلت لا. قال فإنك آتيه ونطوف به. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام نے ہم سے فرمایا نا کہ واپس ہوں گے تو میں حضور کے پاس چلا گیا. میں نے جا کے عرض کیا کہ اب توجہ سے سنیے گا بات. میں نے جا کے عرض کیا کہ کیا حضور آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ تو نبی پاک نے جواب میں ارشاد فرمایا کیوں نہیں؟ میں اللہ کا سچا نبی ہوں. کہتے ہیں میں نے دوسرا سوال کیا. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ اور ہمارے جو دشمن ہے یہ باطل پہ نہیں ہیں؟ تو نبی پاک نے جواب دیا کیوں نہیں؟ ہم حق پہ ہیں وہ باطل پہ ہیں. فرمایا پھر دین میں یہ خشت نہیں ہوگی, یہ کمی دین میں نہیں ہوگی. تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں, میں اس کی نافرمانی نہیں کرتا, وہی میرا مددگار ہے. تو حضرت عمر نے بھی تیسرا سوال کیا یا رسول اللہ کہ آپ نے ہمیں یہ ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں؟ کہا تھا, فرمایا تھا کہ بیت اللہ کا طواف کریں گے, لیکن کیا یہ فرمایا تھا کہ اسی سال بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ یہ تو نہیں نا فرمایا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے, اگلے سال کر لیں گے. یہ کہا تھا نا کہ بیت اللہ کا طواف کریں گے, یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال بیت اللہ کا طواف کریں گے اگلے سال کر لیں گے. بات تو پھر بھی پوری ہو جائے گی طواف کرنے والی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام سے یہ جواب لے کے نا تو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس چلا گیا. پھر میں نے ان سے جا کے سوال کیا, میں نے کہا کیا اللہ کے نبی سچے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ سنتے جائیے گا, اب سنتے جائیے گا. ادھر حضرت عمر نے نبی پاک سے سوال کیا تو حضور نے جواب دیا. نبی پاک علیہ السلام اور صدیق اکبر کی آپس میں اس موضوع پہ کوئی بات نہیں ہوئی. یہ ان سے سوالوں کا جواب لے کر ابوبکر صدیق کے پاس آ گئے. اب ابوبکر صدیق کے بھی جواب سنتے جائیں. نبی پاک علیہ السلام سے جو پہلا سوال کیا تھا یہاں بھی وہی آگے کیا کہ اللہ کے نبی حق نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی حق ہے. سیم وہی جواب دیا جو نبی پاک علیہ السلام نے دیا تھا. انہوں نے دوسرا سوال کیا کیا ہم حق پہ اور ہمارے دشمن باطل پہ نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں, ہم حق پہ ہیں ہمارے دشمن باطل پہ. سیم وہی جواب دی. پھر نبی پاک علیہ السلام نے دوسرے جواب کے بعد جو بات ارشاد فرمائی تھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی بات ارشاد فرمائی. فرمایا وہ اللہ کے نبی ہیں, وہ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے, ان کا رب ان کی مدد فرماتا ہے. پھر تیسرا سوال کیا تھا عمر بن خطاب نے, کہا کیا نبی پاک نے ہمیں یہ ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ ہم طواف کریں گے؟ تب حضرت ابوبکر صدیق نے واللہ العظیم بخاری شریف کے الفاظ ہیں وہی جواب دیا جو نبی پاک نے دیا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ابوبکر فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہم طواف کریں گے, یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ اسی سال کریں گے اگلے سال کر لیں گے. یہ ہے آئینہ دار مصطفیٰ جو ظاہر میں باطن میں اوصاف میں کمالات میں نبی پاک علیہ السلام سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے. اور یہ بات بھی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان ہے جو البخر الزحائر اور الریاض النظرہ فی مناقب العشرۃ المبشرہ کے اندر مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان ہے. واضح الفاظ میں انہوں نے کہا کنت اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمتا ہدیا ورحمتا وفضلا. اے ابو بکر آپ رحمت میں, آپ فضل میں, آپ چال ڈھال میں سب سے زیادہ رسول اللہ سے مشابہت رکھنا, سب سے زیادہ رسول اللہ سے مشابہت رکھنا. تو اس بات میں یہ یعنی پنجابی کہتے ہیں پانی جو مدانی پاڑ والی گل ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت اس قدر دلائل قاہرہ باہرہ سے ثابت ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ فضیلت ہونا اور چیز ہوتا ہے, افضلیت ہونا اور چیز ہوتا ہے.
فضیلت دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حاصل ہے، لیکن ان فضیلتوں کا حاصل ہونا یا فضیلتوں کی کثرت کا حاصل ہونا وہ اس بات کا مقتضی نہیں ہے کہ اب ان کو سب سے افضل کہہ دیا جائے۔ سب سے افضل وہی ہیں جن کو اللہ نے سب سے افضل کہا، جن کو رسول اللہ نے سب سے افضل کہا، اور جن کو خود مولا علی نے سب سے افضل کہا۔ اور اس کا یہ ہرگز مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ معاذ اللہ اس میں کوئی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی تنقیص ہے یا اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت میں کوئی کمی ہے۔ ان کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ اسی پہ افضل ہے۔ یہ تو علمی خیانت ہوتی ہے کہ کسی کو اس کے مقام اور مرتبے سے کم کیا جائے یا کسی کو اس کے مقام اور مرتبے سے بڑھا دیا جائے۔ کسی کو اس کے مقام اور مرتبے سے کم کرنا یہ بھی غلط ہے، تو اس کو اس کے مقام اور مرتبے سے بڑھا دینا یہ بھی غلط ہوتا ہے۔ جیسے نبی پاک علیہ السلام، مخلوق میں ان سے پیارا کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود نبی پاک علیہ السلام کو خدا نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کو ان کے مقام اور مرتبے سے بڑھانا ہے۔ یہ کسی اور کا مقام اور مرتبہ ہے، وہ اللہ ہے جو خدا اور مالک ہے، رازق ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو خدا نہیں کہہ سکتے، شرک ہو جائے گا۔ ایسے ہی سیدنا صدیق اکبر کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اسی پہ رہیں گے، ان کو کسی نبی کے برابر نہیں کر سکتے، ان کو کسی نبی سے افضل بھی نہیں کہہ سکتے، یہ تو کفر ہو جائے گا۔ جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے، نہ اس سے وہ آگے جا سکتے ہیں نہ وہ پیچھے آ سکتے ہیں۔ ایسے ہی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا چوتھے نمبر پہ مقام اور مرتبہ ہے، وہ اس مرتبے سے اگر گھٹائے جائیں تو یہ بھی غلط ہے، ان کو اس مرتبے سے بڑھا کر پہلے نمبر پہ لایا جائے تو وہ بھی غلط ہے، وہ خود ان کے اپنے نزدیک بھی غلط ہے۔ وہ غلط سمجھتے تھے، تو اسی لیے فرماتے تھے کہ جس نے مجھے میرے مقام سے بڑھا کر ابو بکر و عمر سے افضل کہا، میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا۔ وہ غلط سمجھتے تھے تبھی یہ کہتے تھے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ رہے، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر آن، اب بھی حضور کے ساتھ۔ قیامت جب قائم ہوگی تو سب سے پہلے رسول پاک علیہ السلام اپنی قبر انور سے اٹھیں گے، اور اس وقت بھی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے ساتھ۔ یہ سنن ترمذی شریف کی حدیث۔ محشر میں یہ حضور کے ساتھ ہوں گے، حوض کوثر میں یہ حضور کے ساتھ ہوں گے۔ ابو بکر کو جنت کے 8 دروازوں سے جنت میں بلایا جائے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو یہ کوئی معاذ اللہ یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت میں یہ کوئی کمی کرنے والی بات ہے، یا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے معاذ اللہ یہ کوئی بغض ہے یا حسد ہے یا کوئی اور بات ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ وہ مقام اور مرتبہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو عطا کیا ہے، اہل سنت کے علماء نے 1400 سالوں سے بیان کر رہے ہیں، اور وہی ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی پہ قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر یا سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہر جمعرات کو بعد نماز مغرب فیضان مدینہ محلہ مدنی ٹاؤن المعروف اونچے مینار والی مسجد میں مغرب تا عشاء تک ہوتا ہے۔ تمام اسلامی بھائیوں کو اس میں شرکت کی مدنی التجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔